ایک نوجوان کہنے لگا اماں میں نے تیرا حق ادا کرنا ہے، اماں میں نے تیرا حق ادا کرنا ہے۔ اماں کے منہ سے نکلا بیٹا کوئی اور کام کر، اگر یہ کہ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کروں گا ماں مان جاتی، لیکن حق ادا کرے گا ماں یہ نہیں مانتی، کیونکہ نبی بھی آخر کے اندر کہہ کے چلے گئے ماں کا حق کوئی نہیں ادا کر سکتا۔ انہیں کہا اماں جان میں تیرا حق ادا کروں گا، کہ بیٹا ٹھیک ہے آج رات تو میرے کمرے میں سونا۔ انہیں کہا ٹھیک ہے اماں۔ رات کو بیٹا سج دھج کے آیا، وضو کر کے آیا، آج ماں کا حق ادا کرنا ہے۔ جب تھوڑی سی رات گزری، ماں نے اسے اپنے پینتیوں لٹایا ہوا تھا، تھوڑی سی رات گزری، اٹھایا کہ بیٹے جی کا جی تو نے تو حق ادا کرنا تو سو گیا۔ کہ اماں حکم کر، اللہ اکبر، پانی کا برتن منگوایا، 2 گھونٹ پانی کے پیے، باقی بچا ہوا پانی بستر پہ پھینک دیا کہ اس گیلے بستر پہ لیٹ جا۔ اماں یہ کیا؟ کہ حق ادا کرنا ہے کہ جی۔ گیلے بستر پر لٹایا، جب بچے کی نیند کی خراٹوں کی آواز آئی کہ بیٹے ذرا اٹھیو اماں کو پانی پلا، اس وقت میرے عزیز و حواس باختہ ہو گیا، اس سے میں کہا اچھا پلاتا ہوں۔ اماں کہنے لگی حق ادا نہیں کرنا، ہوش حواس دوبارہ برقرار ہوئے، پھر پانی کا برتن لے کے آیا، جو سوکھی جگہ بچی تھی اماں نے پانی پی کے آدھا پانی وہاں گرا دیا۔ ماں کی طرف غصے سے دیکھا کہ حق ادا کرنے کا جی، لیٹ جا گیلے بستر پر۔ ماں سوکھ کے بستر پہ لیٹ گئی، جب تیسری مرتبہ اٹھایا کہ لگا اماں اب کیا ہے؟ کہ بیٹے پانی پلائیو۔ کہ ایک دفعہ کیوں نہیں پی لیتی؟ ماں نے رو کے دکھا دیا۔ کہ کیا ہوا؟ کہ تھوڑی دیر میں اس کا جواب دیتی ہوں۔ پانی پلا، پانی پلانے کے لیے گیا، پانی کا برتن بھر کے لایا، جب ماں کے سامنے لے کے آیا تو ماں نے آدھا پانی پیا، باقی بستر پہ نہ ڈالا، سردی کا موسم تھا، بچے کے وجود کپڑوں پہ ڈال دیا۔ اس وقت پاؤں پہ پاؤں مارا کہ لگا بیوی صحیح کہتی ہے، تیرا دماغ خراب ہو گیا، واقعی وہ تجھے پاگل کہتی ہے، واقعی کہتی ہے تجھے اولڈ ہوم میں جا کے چھوڑ کے آؤ۔ ماں نے چیخ ماری، دامن پکڑا، کہنے لگی حق ادا کرے گا۔ اے ظالم، میں نے تو ایک رات میں 3 مرتبہ بستر گیلا کیا، مجھے یاد ہے ایک رات میں نے 13 مرتبہ بستر گیلا کیا تھا۔ میں نے تو تجھے پاگل نہیں کہا تھا، میں نے تو تجھے چرپائی سے دھکا نہیں کہا تھا، جب تو بستر گیلا کرتا تھا میں جب ڈال کے تیرے ماتھے کا بوسہ لے کے کہتی پترا کوئی بات نہیں، پترا کوئی بات نہیں۔ اور خدا کی قسم میں نے باپوں کو تو کہتے سنا، میں نے اپنے بچے کو گود لیا، لیکن میں نے کسی ماں کو یہ کہتے نہیں سنا کہ میں نے اپنے بچے کو پیشاب میں گود سے اتار دیا۔ گندگی میں وہ ماں ہوا کرتی ہے، پوٹی پیشاب والے پیمپر میں اٹھا کے کہتی ہے کوئی نہیں، بدبو نہیں آ رہی، خوشبو آ رہی ہے۔ او جوان اللہ، یہ ہاتھ تیرے کب کام آئیں گے؟ آج اس فقیر کے کہنے پہ وہاڑی والو، گرد و نواح والو، اللہ تمہیں سلامت رکھے۔ ہم تو بدنصیب سے لوگ ہیں، پیسہ ہے، اللہ اکبر، رتبہ پاس ہے، لیکن ماں باپ کی دولت پاس کوئی نہیں، گھر خالی، مکان خالی، جا کے بوئے کے آگے کھڑے ہوتے کوئی نظر نہیں آتا۔ ایک ہستی تھی جو آج سے 8 سال پہلے رات کو 2 بجے بھی گھر جایا کرتے، رضائی سے منہ نکال کے کہا کرتی پیار کروا لے۔ آج ترستے ہیں لوگوں، کوئی پیار کرنے والا نظر نہیں آتا۔ کیا پتا تمہارے موجود ہو، اگر تمہارے گھر میں زندہ ہے، آج فقیر کی بات پر عمل کرنا، جاؤ گھر چلے جانا۔ او لوگوں، اماں کے پاؤں رضائی کے اندر ہو، خبردار رضائی سے پاؤں نہ باہر نکالنا، بلکہ ماں کی جوتیوں کو اپنے سینے سے لگا کے رونے لگ جانا۔ یہ میرا محتمی میرے ادارے کا بیٹھا ہے، اللہ کی عزت کی قسم، تم میرا بیگ دیکھو۔ لوگ کہتے ہیں عبدالحنان کو عزت کہاں سے دی؟ مجھے 2 ہستیوں کی دعا لگی، ایک میری ماں کی دعا لگی، ایک میرے استاد کی دعا لگی۔ اللہ کی عزت کی قسم آج پتہ لگ رہا ہے۔ لوگوں، ماں کا انتقال ہوا، کوئی انگوٹھی لے گیا، کوئی کانوں کی بالی لے گیا۔ شیخ صاحب میں نے بھی 3 چیزیں لی۔ کیا لی؟ جو میری ماں کے لائلن کے جوتے تھے میں نے آج تک سنبھال کے رکھے ہیں، میرے ماں کی ہاتھ کی تسبیح میں نے سنبھال کے رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تیسری چیز میرے عزیزوں، میں نے ماں کی قبر کی مٹی اپنے بیگ میں رکھی ہے۔ جب مجھے کبھی پریشانی آتی ہے تو 3 چیزیں جھولی میں اٹھا کے بیٹھ جاتا ہوں، 2 آنسو نکالتا ہوں، میرا اللہ بگڑے کام بنا دیتا۔ اور کبھی کبھی بہت ہی زیادہ پریشانی آ جائے تو جوتیاں سر پہ رکھ کے بیٹھ جاتا ہوں، یا اللہ اس میں وہ پاؤں آئے جن پاؤں کے بارے میں تیرے نبی نے کہا اس کے قدموں تلے جنت ہے۔ ہندوستان کے اندر قحط آ گیا، دلی کے اندر بارش، لوگوں نے مانگی بارش نہ ہوئی، صلاۃ الاستسقاء پڑھی پھر بھی بارش نہ ہوئی۔ علماء، صلحاء، متقی، پرہیزگار مایوس ہو گئے، جانور مویشی باہر آ گئے لیکن بارش نہ ہوئی۔ ایک نوجوان اونٹنی کی مہار پکڑے، 15-16 سال کا جوان جا رہا تھا،
ایک بڑھیا سی عورت خستہ حال تھی، ٹوٹا جوتا پہن کے سواری پر سوار تھی. اس نے پورے دلی کو باہر دیکھا، سواری پر لگام ڈال کر گردن پر ان مجمع میں گیا. کہنے لگا نیک لوگوں کا مجمع کیوں باہر آ گئے؟ کہ بارش ہے، قحط سالی پڑی، بارش نہیں ہوتی. استسقا بھی پڑھ لی، نفل بھی پڑھ لی، دعا پڑھ لی. وہ بچہ کہنے لگا سب نے دعا کر لی، کہا کہ مجھے بھی دعا کرنے کا موقع مل جائے گا. بڑے بڑے ولیوں نے کہا تو کیا دعا کرے گا؟ دوڑا سا گیا، وہ جو عورت بیٹھی ہوئی تھی اس کے جوتے پر سر رکھ کے رونے لگ گیا. اللہ والوں نے دیکھا اس کا آنسو جوتے پہ گر رہا تھا اور بادل چھما چھما آسمان سے بارش برسا رہا تھا. سارے نیک لوگ اس سواری کے پاس چلے گئے. کہنے لگے اس ولیہ کا نام بتا کون ہے؟ کہنے لگا بتا دوں. کہاں؟ کہ اس ولیہ کا نام میری اماں جان ہے. کہ تو نے کیا کیا؟ کہ میں نے دیکھا بارش نہیں ہوئی، میں نے آ کے ماں کی پیر کی جُتی پہ سر رکھ لیا اور میں نے اپنی زبان سے کہا اللہ آج بارش نہیں مانگنی، آج ماں کی برکت سے اس کے جوتیوں کو تو پھیلتے ہی رحمت مانگنی ہے. یا اللہ ہے تو میری بڈڑی ماں، اللہ اس کی ٹوٹی جوتی کا واسطہ اللہ آج بارش برسا دے. یا اللہ بیٹے کا مان نہ توڑنا، اگر مان ٹوٹ گیا تو اللہ آنے والی نسلوں کا ماں باپ سے بھروسہ ختم ہو جائے گا. کہ بس میں نے 2 جملے نکالے زبان سے اور آنسو نکالا آنکھ سے، جیسے جوتے کے ساتھ میرا آنسو ٹکرایا بادل گرجا، آسمان سے بارش ہونا شروع ہو گئی. او لوگوں ماں کے جوتے